للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے۔ صلاۃ والسلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ محترم حضرات، جماعت اسلامی اڑیسہ و آندھرا پردیش کٹک کے اس مقام پر ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کٹک کے شہریوں کو دعوت دے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت کم تعداد کے لوگ آج آ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کے لحاظ سے، کوشش کے لحاظ سے ہم نے بات کو پہنچا دی۔ پھر ہماری ایک مجبوری اس وقت یہ بھی رہی ہے کہ جناب محترم مولانا سید عبدالباسط انور صاحب کل وہ تشریف لائے، لیکن مرکز جماعت سے فوری ضرورت کی ٹکٹ بھیجا گیا تو پھر ان کو ساتھ ہی دلی واپس چلا جانا۔ پھر دوسرے اہم ہمارے اس جلسے کے مقرر جناب عباد اللہ صاحب، ڈائریکٹر تیلگو اسلامی پبلشر، وہ آسام سے پہنچنے والے تھے لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ پہنچ نہیں سکتے۔ تو کل جناب عبدالسلام دستگیر صاحب، سیکرٹری جماعت اسلامی آندھرا پردیش اڑیسہ، محترم امیر القاعی ساتھی وہ آئے تھے۔ انہوں نے آپ کو ذمہ داری تفویض کر کے وہ فوری کام کے لیے دلی چلے گئے۔ بہرحال کوششیں کرنا ہمارا کام ہے اور تکمیل کو پہنچانا اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ کہتے صاحب آرزو کے ساتھ انجام تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو جیسے کہ حقوق انسانی کے بارے میں ایک اہم آیت کو میں نے اس موقع پر سورہ گجرات کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہیں قبائل اور خاندانوں کی شکل میں تمہارے تعارف کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس بڑا شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ علیم اور خبیر۔ قرآن کریم کی اس آیت کو اس زمانے کے صورتحال میں رکھیے جس زمانے کے بارے میں فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا زمانہ ہے، نہ زمین پر انسان کو چین ہے، نہ کٹی میں چین ہے، ہر طرف شسال عظیم برپا ہے۔ اور یہ سارے کارستانیاں اللہ کی طرف سے لائی ہوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین
تمہارا مہربان ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. لوگوں سنو، تمہارا پروردگار رحم و کرم کرنے والا ہے، رحم و کرم ہی اس کا سوا ہے. وہ بندوں پر زبردستی ظلم نہیں کرتا. زمین پر جو کچھ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اس لیے کہیے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ صورتحال پیدا کر کے اللہ تنبیہ کرتا ہے تاکہ لوگ اس انجام سے پہلے اپنے انجام کو باخبر ہو سکے اور پھر اس سے آگاہ ہو سکیں کہ اللہ رب العالمین جو سب انسانوں کا خالق و مالک ہے وہ تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم انسانوں میں انسانوں سے بھید بھاؤ، انسانوں کا نیچ اوپر اور انسانوں کے درمیان ظلم و ستم، یہ ساری چیزیں اللہ سخت ناپسند ہے. کیوں؟ اس نے مرد و عورت کو پیدا کیا، اس نے مرد و عورت کو پیدا کرتے ہوئے ساتھ ہی اس نے ان کو آزاد بھی رکھا ہے. اس لیے آپ حضرت لاتے ہیں کہ جب دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر خطبہ مشرونہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. تو اس موقع پر یہ آیت اس لیے خاص طور پر پڑھی جاتی ہے کہ آج ایک مرد کے حوالے ایک عورت کو خدا کے نام پر دیا جا رہا ہے. چونکہ عورت کمزور ہے اس لیے خطبہ نکاح کے موقع پر اس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کمزور مخلوق کو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی یا پھر اعتدالی کی تو یہ خلق بھی گواہ ہے، خدا بھی گواہ ہے، دونوں طرف سے تم پکڑے جاؤ گے. اس لیے لمن ذکر اللہ نے عورت اور مرد کو پیدا کیا ہے. پھر ان کے ذریعے بہت سے خاندان اور قبیلے دنیا کے اندر پھیلا دیے اور پھر ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ رشتے ناتوں کا خیال رکھو اور آپس میں معاملات کو بے اعتدال مت کرو، بلکہ ایک جگہ کا آگے فاسق کو الذین یعنی یفسدون فی الارض ویفسدون فی الارض. ایک جگہ کہا کہ الذین کہ وہ لوگ جو اللہ کے حق کو توڑ دیتے ہیں اور رشتے ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں، زمین میں ظلم و فساد کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے پاس خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ظلم ان پر یعنی وہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ساتھ اس اندھیر دور کے اندر آپ نے قدم رکھا اور اس بے اعتدال معاشرے کو اصلاح معاشرے کی طرف اقدام فرمایا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے حقوق انسانی اور عصمت انسانی پر مشہور ہے جو سیرت کے اندر. یہ خطبہ ہے فتح مکہ کے موقع اور دوسرا خطبہ ہے آپ کا حجۃ الوداع کے موقع. پھر اس کا پس منظر بھی دیکھ لیجیے کہ جس وقت فتح مکہ ہوا 20 رمضان شریف کو آپ کو خانے کعبہ کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ سارے ظالم قریش کے سردار اور وہ سارے ظلم کرنے والے انسان جنہوں نے مظلوم انسانوں پر ایک عرصے دراز سے ظلم و ستم کیا، وہ سب کی موجودگی میں آپ نے دیکھا کہ ان کا پہلے انسانی غرور، ان کا تکبر اور اس کے اونچ نیچ ختم ہونا ضروری ہے. چنانچہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر اذان ہو. جس وقت خانہ کعبہ پر
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم سے کھڑے ہو گئے تو اس موقع پر سرداروں کو عجیب لگ رہا تھا کہ کبھی کرنا غلام، معاملے غلام، کالا غلام، بخشی غلام، جس کی کوئی قدر و قیمت مکے کے اندر نہیں تھی، آج ہمارے سروں پر محمد رسول اللہ نے مسلط کر دیا۔ پھر جس وقت اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند کی تو ابو سفیان کے ساتھ چند سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سردار نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میرے باپ کو اللہ تعالیٰ پہلے اٹھا لیا، ورنہ اس شخص کی اذان اس کے کان میں نہیں پڑتی۔ ابھی انسانی غرور و تکبر کی انتہا تھی۔ ایک اور سردار نے اس موقع پر کہا کہ کیا آج کا دن جب ان کے جشن کا دن ہے تو اس موقع پر اس کالے کپڑے کی سوا کوئی نہیں ملا کہ اذان دینے کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ صاحب اگر اس موقع پر میں کچھ کہوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ بات حضور کو معلوم ہو جائے گی، میں کچھ کہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ ساری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ فلاں سردار نے یہ کہا، فلاں سردار نے یہ کہا، اور ابو سفیان نے اب محسوس کیا آپ نے کہ یہ جو انسانی تکبر، حماقت، فخر، غرور، اس کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا معاشرے کی اصلاح بھی نہیں ہوگی، انسانیت پر پروان بھی نہیں چل سکتی۔ آپ نے اسی وقت اپنی اونٹ کی خسرہ کو بلایا اور ایک معرکۃ الآراء خطبہ اس موقع پر آپ نے دیا جس کو ترجمہ مکہ کے خطبے کے نام سے رکھا۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو، آج اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ ہمارے تصرف میں دے دیا اور پورا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ اس موقع پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی عرب کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ سب انسان برابر ہے، اللہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا انسان، اس کا مقام بلند ہے اور اسی کی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، کہ وہی شخص سب سے زیادہ معتبر اور وہی شخص سب سے زیادہ باعزت ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ پھر آپ نے اس موقع پر وہ ساری خرابیاں جس سے انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، سود کو آپ نے حرام کرنے کا اعلان کیا، قتل کی گناہوں، قتل کے خون کو جہالت سے معاف کر دیا، مختلف خطبے آپ نے دیے۔ اس سب خطبے دینے سے پہلے آپ نے لوگوں سے پوچھا، جبکہ سارے سردار جماعت کے جو ظالم جپا کا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اپنے نبی کو نکالا، ایسے سارے لوگوں کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو سارے سرداروں نے کہا کہ آپ ایک مہربان آدمی ہیں، مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم لوگ رحم کی توقع رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے سردار اور سارے ظالموں کی موجودگی میں آپ نے بردستہ فرمایا۔ اس موقع پر میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو بات میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے ظالم بھائیوں کو حاملے میں گئے، اور پھر اس موقع پر وہی آیت آپ نے تلاوت کی جو آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس وقت تک یوسف علیہ السلام اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت مصر کے بادشاہ تھے، اس موقع پر ان کے بھائی سے کہا گیا کہ ایک بھائی تمہارا چوری کیا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو آگے کر کے کہا کہ دیکھو سردار، اس کا نام بنیامین ہے اور یہ وہ شخص ہے، اس شخص کا بھائی ہے جو اس کا بھائی بھی چور ہی تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کیا یہ کیسے بھائی، میرے منہ پر ہی وہ بات کہہ رہے ہو جو بات مجھ سے زبردستی منسوخ کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو یوسف، جب تعجب ہوا ان کو کہ صاحب کیا تو یوسف،
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہی یوسف ہوں جس کا تعارف تو میں ابھی کروائے۔ اس وقت قرآن کے سیرت کے واقعات میں آتا ہے کہ اب کسی کے قدموں کے نیچے زمین کی ضرورت ہے کہ ظلم و زیادتی بھی کی، جھوٹا الزام بھی لگایا، اور اس ظلم و زیادتی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا معاملہ کیا؟ باغیوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے نیچے کو نکالا۔ اس سے اظہار ہو رہا تھا کہ صاحب ہم سے بڑی تقصیر ہے، ہم نے بہت غلطیاں کی۔ اب صورت حال یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے بردستہ پر حضور کیا ہے، میرے پروردگار کا بھی حضور کیا ہے، ہم مظلوموں کو سکھایا ہے، نہ صرف یہ کہ میں تم کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، میرے پروردگار سے میں تمہاری معافی کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے، اعلیٰ درجے کا انتہائی نمونہ تھا کہ میں تو اپنا حضور معاف کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے رب سے تمہاری معافی کی درخواست بھی کروں۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالم سرداروں کے سامنے یہ بات کہی کہ میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ اسی آیت کو آپ نے ضرورت ہے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ فتح مکہ کے اس خطبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ہمیں تعلیم دی بلکہ پوری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ انسان سب برابر ہے، انسان کوئی چھوٹا بڑا نہیں، انسان پر ظلم روا نہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ فخر و غرور کرتے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، ان کے بارے میں کہا کہ تم ولادت کے کیڑے کہلاؤ گے، اس میں مرنے والے، رگڑنے والے، پیدا ہونے والے، مرنے والے، اس انداز کا خدا کے پاس تمہارا مقام ہوگا، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو حضرات ایک طرف یہ، دوسری طرف آپ کو حجۃ الوداع کے خطبے کو نکال کر دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں جب انتہائی ظلم ہو گیا اس 19ویں صدی میں، اور جبکہ دو جنگیں اس دنیا میں لڑی گئی، فرسٹ جنگ 1914 میں لڑی گئی اور دوسری 40 کے بعد لڑی گئی، فرسٹ گریٹ سیکنڈ گریٹ وار کے نام سے جو مشہور ہے۔ جب لاکھوں انسان برباد ہو گئے تو دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی کہ کوئی ایسا چارٹر اور کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے جو آئندہ ایسا ظلم نہ ہو اور عالمی جنگ نہ ہو۔ اسی موقع پر اقوام متحدہ کہ اس کے 1948 میں وہ ایک قانون منظور کیا گیا جس میں حقوق انسانی کا پروگرام رکھا گیا، اور جب حقوق انسانی کے اس پروگرام کا پورا آپ جائزہ لے لیجیے تو ایسا معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس جبل نور پر کھڑے ہو کر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا، وہ خطبے کے سوا آپ کو کہیں بھی پوری تاریخ میں وہ اصول تو نہیں ملیں گے جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اور پھر جب یہ 1948 کے اقوام متحدہ کے اس وقت محسوس ہوا کہ اس پورے ترقی یافتہ دور کے باوجود جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی اور عالمی سطح کی پائی جاتی ہے، ایک عام آواز اٹھائی گئی، ایک عام پروگرام انسانوں کو دیا، چنانچہ ایک جائزہ بھی آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچا ہوگا جس میں کہا گیا کہ انسانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس میں کم از کم ہندوستان میں 30 کروڑ انسانوں کو تن کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے پیٹ بھر کھانا مل سکے۔ پھر دوسری طرف 40 کروڑ انسان ایسے ہندوستان کے اندر جن میں بنیادی طور پر تعلیم ہے، اور 15 کروڑ کم سے کم 15,000 20,000 وہ خواتین ہیں جن کو جہیز کی بنیاد پر جلایا مارا پیٹا جاتا ہے۔ پھر کروڑوں دلت انسان صرف انسانیت سے محروم،
مہنگے انصاف کی وجہ سے 2 لاکھ افراد اس وقت جیلوں کے اندر پڑے ہوئے جن کی کوئی داد رسی نہیں. پھر کوٹا جیسے قانون کے ذریعے آج انسانوں کی کم از کم 2 لاکھ کے قریب 1,80,000 کی تعداد وہ ہے جو آج ناحق کوٹا کے نام سے اس ملک کے اندر بند کیا گیا. ان سارے حقائق کو سامنے رکھ کر ہماری پوزیشن کیا ہے, ہماری امت مسلمہ کی پوزیشن کیا ہے, وہ آپ سمجھ لیں. تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا نگران اور پھر اپنا خاص سپاہی قرار دیا. ایک جگہ فرمایا کہ حزب اللہ اس انسانوں کے اس دھرتی پر بہت سے انسان موجود تھے, لیکن امت مسلمہ کے بارے میں کہا کہ یہ میرے لوگ, یہ میری جماعت, یہ میرے سپاہی. اور کہیں فرمایا کہ امت مقصد لتکونوا الشہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. ان کے بارے میں کہا کہ ان پر رسول گواہ ہے اور یہ درمیانی امت ہے اور یہ جو ہے لوگوں پر گواہ ہے. پھر ایک جگہ کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ یہ خیر امت ان کا خطاب ہے اور انسانوں کے درمیان ان کو اٹھایا گیا ہے اور خیر و بھلائی اگر مل سکتی ہے تو انہیں انسانوں کے پاس مل سکتی ہے, ان کے ذریعے مل سکتی ہے, ان کی تعلیمات. پھر ان کا پروگرام یہ ہے کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہا کہ یہ خیر کے داعی ہیں, اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں, بری بات سے روکتے ہیں. اب اس پس منظر میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ امت مسلمہ جو ان تمام باتوں کی داعی ہے, یہ باتیں کیا تحقیقات میں ہوں گی, یہ باتیں کیا لوگوں تک پہنچائی جائیں گی. ظاہر ہے کہ اگر یہ باتیں عام نہ کی گئی اور اس کی ذمہ داری پوری نہ کی گئی تو ہم سے ان ساری باتوں کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امانتوں کے بارے میں ان سے سوال قبلہ لوگوں کے زمین بوس قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. محمود ایاس شہنشاہ اس وقت کا جلالت میں معاملی غلام, لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ اور صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, لیکن سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. آج کیا کیا تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم وہ پیغام کو, ان چیزوں کو اور ان باتوں کو بنی ہوئے انسان کے سامنے رکھنے کے لیے یا تو مصلحت ہمارے آگے ہے یا پھر کچھ گھبراہٹیں ہمارے آگے ہے, لیکن یہ سب اندیشے بیکار ہے. ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے. آج آندھرا پردیش کے اندر 3 سے لے کر 12 تاریخ تک پورے شہروں میں ریلی نکالی گئی. ہر جگہ وہاں کا MLA, وہاں کے منسٹرز, وہاں کے کلکٹر, یہ سب جگہ جلسوں کے اندر شریک رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب پروگرام چلتے رہے. نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ پورے ہندوستان میں پروگرام چلتا ہے. آپ کو معلوم کہ کٹک یا اڑیسہ اس میں اس دوران میں کوئی پروگرام نہیں چلتا. ہم نے محسوس کیا کہ کم سے کم مسلمانوں کے شہر کٹک کے اندر اس آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک جلسہ منعقد کر کے ان کو اظہار کیا جائے, ان کے سامنے ان کی امانتوں کو رکھا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ یہ امانتیں معجزات سے حل ہونے والی نہیں ہے بلکہ حادثات سے حل ہونے والی. ان امانتوں کا آپ کو حادثات سے گزر کر تکمیل کرنا پڑے گا. اور ملت کو یہ جوڑتے ہوئے اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا, میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. معجزات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری, بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. تو حضرات اس موقع پر افتتاحی کلمات میں یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے اور
ہماری دلی آواز کہ مسلمانوں کے اس شہر کے اندر جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً اگر آپ حضرات کا ساتھ رہے تو مختلف عنوانات پر آپ حضرات سے درخواستیں کی جاتی رہے اور آپ حضرات کے زمین کو جوڑا جائے اور پھر ملت اسلامیہ سے یہ کام لیا جائے کہ آج پوری انسانیت کی اصلاح اور انسانیت کو پیغام ربانی پہنچانے اور انسانیت کو اللہ سے ڈرانے اور اللہ کی طرف بلانے کا یہ کام انجام دینے کے قابل۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں صاف بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ حکم ہوگا تعاونوا علی البر اور برائی اور بدی اور خدا کی ناراضگی کا جو کام بھی ہو اس میں کسی کا ہاتھ نہیں بڑھا۔ تو بہرحال جماعت اسلامی نے اپنی ذمہ داری سمجھی، حتی الامکان کوشش کی شہر کٹک کے اکثر بیشتر لوگوں کو دعوت نامے بھی دیے گئے، ہمارے پھر کے میرے دعوت بھی دیے اور اللہ تعالیٰ نے آ بھی گئے، جس حد تک بھی آ گئے ہماری نیت ہماری کوشش کے لحاظ سے ہم کسی چیز کو ناکام نہیں سمجھتے۔ اگر عزم ہے، ارادہ ہے، نیت صاف ہے اور پھر اللہ کے اس دین کی اس کی مرضی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ہر قدم انشاءاللہ کامیابی واخر دعوانا الحمدللہ۔ جو مسلم ہیں آگے پہنچے ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں انسان کے بارے میں 15 منٹ کم سے کم یہاں پر خدمت فرمائیں۔ میں عبدالوالی ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کا رجسٹر کا پریسیڈنٹ ہوں۔ تو میں یہاں سننا آیا تھا کہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ایک پروگرام ہو رہا ہے جو مظلوموں کے ساتھ بھارت کے دھرتی میں دن بدن حادثائیں ہوتے جا رہے ہیں، اس کے متعلق میرے کو اردو کا اچھے سے نہیں معلوم ہے، ہندی میں ہی بول لیتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ فارمولہ یہاں ہے۔ میں دلتوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، دلتوں کا لیڈر کہلاتا ہوں اڑیسہ میں، اور اللہ کا فضل ہے میں عبدالوالی مسلمان ہونے کے ناطے دلتوں کے لیڈر میں اگر کوئی